السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے ویورز اور سب میرے دیکھنے والے، میری ویڈیوز کو دیکھنے والے پیارے بھائی، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو یہ نسخہ ہے، یہ نسخہ بیسیکلی رنگ کے اوپر ہے، لیکن جو میں آج یہ نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تانبے کو تذابی بھی کرے گا، اس کو رنگ بھی کرے گا، مطلب تانبے کو ایسڈ پروف بھی کرے گا اور اس کو رنگ بھی کرے گا، بازاری چاندی کو بھی رنگ کرے گا اور کلی کی چاندی کو بھی یہ رنگ کرے گا۔ یہ میں شنگرف آپ لوگوں کو شنگرف کا تیل بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیل بن جاتا ہے، اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، صرف اس میں خرچہ ہوتا ہے صرف شنگرف اور پارے پر خرچہ ہوگا، باقی تمام چیزیں آس پاس سے ہی مل جاتی ہیں، اتنا مہنگا نہیں ہے نسخہ۔ تو کئی دوستوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ رنگ کا نسخہ بتائیں، تو یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا رنگ ہے اور جاری اغواسی اکسیر ہے، تو خط کش کا کام بھی یہ کرے گا۔ تو اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ محض ویڈیو جو ہے آپ کے علم کو فروغ دینے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو امیر ترین بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ جب نسخہ کرو گے تو دیکھ سوچ کر سمجھ کر، جو اہل علم لوگ ہیں وہ پہلے اس نسخے کو سمجھیں گے، پھر اس کو آگے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے شنگرف 5 تولے لے لو یا 1 تولہ لے لو۔ میں آپ کو امبل 5 تولے کا بتا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو اگر آپ 1 تولہ کا بھی عمل کرتے ہیں تو یہ وزن جو باقی چیزوں کا ہے وہ اتنا ہی لگے گا جتنا 5 تولے شنگرف کا وزن ہوگا۔ اتنا اگر آپ شنگرف 1 تولہ لیتے ہو تو باقی جو چیزیں ہوں گی وہ 1 تولے پر بھی 5 تولے جتنی ہی لگیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے پیارے دوستوں، شنگرف آپ نے 5 تولہ لینا اور 1 تولہ پارا آپ نے لے لینا، کسی طرح مصفہ کر لیں، تھوڑا سا بوکھا ہونا چاہیے۔ تو اس میں شنگرف میں آپ نے خرل کرنا ہے، شنگرف چائنا کا ہو، انڈیا کا ہو، کوشش کریں اچھا ہو۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے خرل کرنا ہے۔ خرل کرتے جب پارا اس میں ضم ہو جائے، اس میں گھس جائے، تو پارا اور شنگرف میں پہچان نہ ہو کہ پارا اس میں ہے یا نہیں، خالی اتنا ہی لگے کہ یہ شنگرف پسا ہوا ہے، تو یہ تو آپ کا علیحدہ ہو گیا۔ غالباً 2-3 گھنٹے خرلائی کرنے کے بعد یہ پارا اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا شنگرف۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے شنگرف، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے شنگرف لے لیا، اب آپ نے لینے ہیں 150 جو ہیں 150 گرام اور 150 گرام تینوں تذاب نمک، تذاب شورا اور تذاب غندق۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیکر میں تذاب نمک کا ڈالنا ہے، اس کے بعد شورے کا تھوڑا تھوڑا کر کے، ریئیکشن بہت ہوتا ہے، زیادہ ڈالو گے تو ریئیکشن ہوگا۔ تذاب آپ نے اچھے والے لینے ہیں، پانی والا یا ایسے ویسے تذاب آپ نے 2 نمبر تذاب نہیں لینے، پھر نسخہ نہیں بنے گا۔ تذابوں کو مکس کر دینا ہے آپ نے، پہلے نمک کا ڈالو، پھر اوپر شورے کا، پھر اوپر تھوڑا تھوڑا گندک کا۔ جب یہ تذاب مکس ہو جائیں بیکر میں تو اس میں آپ نے اب یہ جو ہوتا ہے نا اپنا لہسن دیسی، اس کا پانی آپ نے لینا ہے 1 چٹانک، لہسن دیسی کا پانی 1 چٹانک آپ نے لینا ہے، وہ اس میں تذابوں میں قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ڈالنے کے بعد آپ اپنے نشادر ٹھکری کے جور 60 گرام لینے ہیں، جور جو 3 بار جور اڑے ہوئے ہوں وہ لینے ہیں آپ نے، تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں آپ نے تذابوں میں ڈال دینے ہیں، ساتھ ہی آپ نے شنگرف بھی ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد اب باری آتی ہے جو آک ہوتا ہے نا، اس کے پیلے پتے جو ہوتے ہیں ان کا پانی آپ نے لینا ہے، مقطر کرنا ہے 3 سے 4 بار تاکہ اس میں فضلہ وغیرہ نہ آنے پائے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے یہ جو پانی ہے وہ ڈال دینا ہے اس میں۔
تو جب پانی بھی چلا جائے گا، شنگرف بھی چلا جائے گا، نشادر بھی چلا جائے گا، آپ کی تمام چیزیں بیکر میں موجود ہوں گی، تو آپ نے بالکل نرم آگ نیچے جلانی ہے، ٹھیک ہے۔ نرم آگ جلانے کے بعد یہ سب چیزیں تیزاب بھی خشک ہو جائیں گے، آگ کا پانی بھی خشک ہو جائے گا، تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ملے گا نشادر اور سنبل فار اور پارے کا تیل۔ اس میں اب ایک اور راز کی میں آپ کو بات بتاتا جاؤں، آدھا تولہ آپ نے کچا دال چکنا پیس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے۔ دال چکنے کا فائدہ یہ ہوگا، یہ تیل جو ہے یہ جاری اغواسی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس ساتھ ہی یہ جو ہے نا، جب آپ شنگرف ڈالو گے اسی کے ساتھ ہی آپ نے 5 گرام 6 گرام کچا دال چکنا اچھے طریقے سے پیس کے اس میں ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد جب یہ خشک ہوگا، زیادہ خشک نہیں کرنا، جب آپ کو لگے کہ یہ تیل جو ہے آپ کے پاس 100 گرام کے لگ بھگ ہے، تو آگ جو ہے آپ نے بند کر دینی ہے۔ یہ تیل ہوگا سرخ، گاڑھے سرخ رنگ کا، شہد کی مانند ہوگا۔ تو آپ نے آگ بند کرنے کے بعد اس کو سنبھال کر شیشے میں بند کر لینا ہے۔ یہ آپ کا خط کش کا تیل بن گیا، شنگرف اور نشادر کا تیل، پارے کا تیل۔ اب آپ نے تانبے کا پترا لینا ہے، اچھے تانبے کا پترا ہو جس میں کسی دھات کی مکسنگ نہ ہو، سکہ وغیرہ کی مکسنگ نہ ہو۔ کوشش کریں پہلے تانبے کو تیزاب شورا میں کھلائیں، اس کے بعد لوہے کے پترے ڈال کر وہ تانبا نکال کر اس کو چرخ دیں۔ چرخ دینے کے بعد وہ آپ کے پاس تانبا ہونا چاہیے، کیونکہ جو آج کل یہ تانبا آ رہا ہے اس میں بہت سی دھاتوں کی مکسنگ ہو رہی ہے، اس لیے اکثر کام نہیں کرتی۔ تو آپ نے میرے پیارے بھائیوں وہ تانبا کا پترا لے کر اس کے اوپر نیچے یہ تیل لگا کر آپ نے اس کو کوئلے میں رکھ دینا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد یہ تانبا آپ کا ایک بلیک کلر کا ہو جائے گا۔ جب بلیک کلر کا ہوگا تو پھر اس کو نکال لیں۔ نکالنے کے بعد آپ جب اس کو ٹھوکر لگاؤ گے تو اس کا تیزاب آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس کو کسوٹی پہ لگاؤ یا ویسے تیزاب شورا میں ڈال دو، تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ کس کا پکا ہوگا، ایسڈ پروف ہوگا اور یہ تیزابی تانبا ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح آپ نے اگر چاندی بازاری کو کلر کرنا ہو تو یہی عمل آپ کوٹھالی میں ڈال کر کرو گے۔ چاندی کو کوٹھالی میں ڈالو اور چرخ دو، ایک قطرہ اس کے اوپر ڈال دو۔ قطرہ تو خیر بہت زیادہ ہوگا، ایک تولے کو قطرے سے بھی تھوڑا ڈالو۔ تو اسی طرح جو کلی کی چاندی ہوگی اس کے پر بھی آپ اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ آپ نے 5 تولے تانبا لینا ہے، 1 تولہ یہ کلی کی چاندی لینی ہے۔ ان تانبے اور کلی کی چاندی کو آپ نے اچھے طریقے سے چرخ دینا ہے اور یہ 1 قطرہ اوپر ڈال دینا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اچھے طریقے سے کلر ہو جائے گا۔ تو جو ہوتا ہے اللہ تعالی ہی کرتا ہے۔ تو یہ ویڈیو محض آپ لوگوں کے علم کے لیے ہے۔ تو یہ نسخہ میرے ایک پیارے دوست نے مجھے دیا، اس نے کہا کہ یہ بنتا ہے نسخہ، آپ بے شک اپنے چینل پہ دے سکتے ہو، میں اس کی تسلی دیتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ نسخہ چینل پر دے دیا۔ تو پھر آپ لوگ جب یہ نسخہ بناؤ گے تو پھر ان اجزاء کو دیکھو جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں، سب کو دیکھو اور ان کا مشاہدہ کرو کہ آیا کہ ہم یہ نسخہ بنائیں، یہ بنے گا تو آپ تب بنانا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو لوگ بھی اس ٹرک میں لگے ہوئے ہیں، کیمیا میں لگے ہوئے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ کر پرکھ لیتے ہیں کہ یہ نسخہ بنے گا اور یہ نہیں بنے گا۔ تو جو انجان لوگ ہیں، بالکل نئے لوگ اس سے اپنا کیمیا میں ٹرک میں آئے ہوئے ہیں، وہ نسخہ یہ ہرگز نہ بنائیں، کیونکہ ان سے نہیں بنے گا نسخہ۔ انجان آدمی سے ایسا نسخہ نہیں بنتا۔ نسخہ ہمیشہ وہی لوگ بنا سکتے ہیں جو اس کام میں ایکسپرٹ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ تو وہ پلیز دور رہیں جن کو ان کاموں کا تجربہ نہیں ہے، پھر وہ برے اور اچھے کمنٹس کریں گے، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو صرف علم کے فروغ کے لیے نسخہ جات شیئر کر رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بن جائے، سونا بن جائے، فلاں بن جائے، تو چاندی بن جائے۔ میرے پیارے بھائی، جب مقدر میں ہوگا تو سب کچھ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ جب آپ کے مقدر میں کچھ نہ کچھ ہوگا تو ضرور بنے گا۔ ہم تو آپ کو وہی نسخہ شیئر کرتے ہیں جو سچا ہوتا ہے، ہمیں کسی نے، یہ بہت بزرگ آدمی ہیں جنہوں نے دیا۔